میں نعرہ مستانہ، میں شوق یہ رند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی شفیق، بہت ہی محبت کرنے والے اور بہت فراست والے انسان کا میں ایک ذکر کرنے لگا ہوں۔ میں آج اپنے دادا حضور کا ذکر کرنے لگا ہوں، جن کا نام تھا ملک محمد عارف، لیکن سب انہیں بابا جی کہا کرتے تھے۔ سرکار بھی انہیں بابا جی کہتے تھے، لہٰذا ہم بھی سب لوگ انہیں بابا جی کہا کرتے تھے۔ تو بابا جی، چونکہ میری پیدائش تھی 71 کی، تو 81 میں بابا جی کا وصال ہو گیا تھا۔ تو تقریباً یوں سمجھ لے کہ زندگی کے جو شروع کے سال تھے وہ بابا جی کے ساتھ میرے گزرے، اور ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی مجھے وہ محبت اور وہ شفقت محسوس ہوتی ہے، اور ان کی یادیں اور ان کی باتیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ بابا جی بہت ہی، میرے ساتھ تو ان کا ایک بہت ہی خاص، میں چونکہ پوتا بھی تھا تو میرے ساتھ تو آپ کا نا ایک خاص لگاؤ تھا، اور میری فرمائشیں اور میری باتیں وہ بہت زیادہ اس کو آنر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اگر میں نے بابا جی سے کہا ہے، تپتی دوپہر میں دھوپ بہت تیز، لوہیں چلتی تھی اس وقت، اب تو خیر وہ گرمی نہیں رہ گئی بھی، جس دور میں گرمی ہوا کرتی تھی، تو مجھے یاد ہے میں دوپہر کو بھی اگر بابا جی کھانا کھا رہے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ بابا جی مجھے نا فلاں چیز چاہیے اور فلاں دکان سے ملتی ہے۔ تو بابا جی نے روٹی چھوڑنی، اور روٹی چھوڑ کر تو وہ مجھے لے جاتے تھے، بازار لے جاتے تھے اور جا کے وہ چیز خرید کے دیتے تھے۔ میری اماں جی، میری والدہ محترمہ، بابا جی اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھ بیٹا، اگر تجھے کاشف پہ غصہ آتا ہے نا تو وہ غصہ مجھ پہ نکال لیا کر، لیکن تو کاشف کو کچھ نہیں کہا کر۔ یہ ان کی ایک محبت کا انداز تھا کہ وہ اتنے خوبصورت انداز میں بابا جی جہاں اتنی شفقت کرتے تھے، ایک خاص ان کا جو ایک دینی رجحان تھا، وہ اس رجحان پہ وہ ساتھ لے کے چلتے بھی تھے، محبت سے لے کے چلتے تھے۔ ایک تو شفقت سے بچوں کو ساتھ ملاتے تھے۔ اس وقت کے جتنے نوجوان طبقہ جو تھا، جو میرے تھوڑے سے بڑے ایج کے جو کزنز تھے میرے، وہ بھی بابا جی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور بابا جی سے اپنی باتیں بھی پوچھا کرتے تھے، اور بابا جی سے مسائل بھی اپنے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ نوجوانی کے جو پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں، بابا جی ان کو ڈسکس کرتے تھے ان کے ساتھ، اور بہت ہی فرینک ماحول میں بابا جی ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ گلشن راوی میں ہماری رہائش تھی، فردوس کالونی۔ تو فردوس کالونی میں اسکول ایک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک جونیئر ماڈل اسکول ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ بابا جی نے رکھی تھی۔ چھوٹا سا ایک بنا کر، تو وہاں پر آپ ٹیبل شیبل رکھ کے تو بچوں کو زمین پہ بٹھا کے آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ پھر میری پھپھو نے بھی جوائن کیا، اور ایسے ایسے چلتے چلتے وہ سلسلہ بنتا گیا، اور پھر گورنمنٹ نے وہ جگہ بھی لے لی اور وہ اسکول بنایا، اور ابھی تک وہ اسکول چل رہا ہے۔ اور دوسرا جو بابا جی نے ایک بڑا کام کیا کہ بابا جی نے وہ فردوس کالونی کی جو مسجد ہے، وہ مسجد کی بنیاد بھی بابا جی نے رکھی تھی، کہ وہ بہت ہی چھوٹی سی ایک 4 دیواری سی بنا کر، تو وہ بابا جی نے وہاں پر نماز پڑھانی بھی شروع کی، پڑھنی شروع کی، اور لوگوں نے پھر ایک مسجد کا سلسلہ چل گیا۔ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ بابا جی مسجد جب جاتے تھے، اسپیشلی جب جمعے کے لیے، تو کم از کم کوئی 1-1.5 گھنٹہ جمعے سے پہلے آپ جاتے تھے، اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ تو بابا جی کیا کہا کرتے تھے مجھے کہ یہ نا تم وضو خانہ دھونا شروع کرو۔ تو میں وضو خانہ جب دھو رہا ہوتا تھا تو بابا جی صحن میں جھاڑو لگا رہے ہوتے تھے، اور جتنی دیر میں وضو خانہ میں دھوتا تھا تو وہ جھاڑو لگا چکے ہوتے تھے۔ تو پھر بابا جی نے مجھے کہنا کہ چلو صفے بچھاؤ۔
تو میں نے صفحے بھی بچھانا شروع کر دی. تو وہاں پر پھر نعت بھی لوگ پڑھتے تھے جمعہ سے پہلے آ کے. اس وقت اتنی لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق ہونا. مجھے یاد ہے ایک نعت بڑی خوبصورت نعت تھی, پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. تو یہ نعت میں نے تیار کی, وہ پھر میں نے پڑھی وہاں جا کر مسجد میں, اور پڑھ کے جب میں واپس آیا تو میں نے سرکار سے پھر آ کے پوچھا, اپنے والد محترم سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ آپ نے میری نعت سنی تھی تو آپ نے بڑا خوش ہونا اور مجھے کوئی جیب سے کوئی 5-10 روپے نکال کے انعام کی طور پہ, ہاں میں نے سنی, بہت اچھی تم نے نعت پڑھی ہے. یہ ایک انکریجمنٹ ہوا کرتی تھی بچوں کے لیے کہ جو اس وقت کرواتے تھے. اور بابا جی مجھے ساتھ ساتھ مسجد لے کے جانا, لے کے آنا. مسجد میں ہی شروع میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, پھر بعد میں گھر میں قاری صاحب آتے تھے, ان سے ہم لوگ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. بابا جی نے فائن آرٹس کیا ہوا تھا جی, بیچلر ان فائن آرٹس. اس دور میں فائن آرٹس کے ٹیچر بھی رہے ہیں. اور جو خوشاب کی ہماری مسجد ہے, اس مسجد میں بھی بابا جی کی بڑی خاص کنٹریبیوشن ہوا کرتی تھی. بابا جی آرٹسٹ تھے, پینٹنگز بنایا کرتے تھے. اب میں نے کچھ عرصہ پہلے تک تو مطلب کچھ 10-15 سال پہلے تک تو میں نے وہ پینٹنگز دیکھی تھی. ایک کمرہ تھا لیکن وہ شکستہ حالی کی وجہ سے منہدم ہو گیا وہ کمرہ. کچھ چیزیں اس میں سے نکال سکے, کچھ نہ نکال سکے, کچھ چیزیں ڈسٹرائی, بڑا نقصان ہوا اس کا وہ. لیکن بابا جی کے ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود تھیں. بابا جی سما کے بہت شوقین تھے, اور جو سما ہوا کرتا تھا وہ خاص طور پر صرف وہ کلام سنا کرتے تھے جو بزرگوں کا کلام ہے, اولیاء اللہ کا کلام ہے, جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں رجسٹرڈ کلام کہتے ہیں. جیسے سرکار حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وہ کلام سناؤ جس شاعر کا گنبد بھی ہو. گنبد کا مطلب ہے مزار ہو اس کا. تو یہ اس کے اندر ایک خاص بات ہوا کرتی تھی کہ گنبد اور مزار اور یہ خاص کلام, اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. میرے بہت بچپن میں جو 2 قوالیاں میرے ذہن میں گونجتی ہیں, ایک تو تھی وہ قوالی کہ کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے. کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے. وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں, یہی دیوانے کو غم کھا گیا ہے. اب میری آپ اس وقت کی ایج کا حساب لگائیں, اور چونکہ بابا جی بھی یہ شعر پڑھتے تھے اور محفل میں سما میں جب یہ قوالی پڑھی جاتی تو بابا جی کے اوپر ایک خاص رنگ اور جذب کی کیفیت ہوتی تھی, اور وہ اس میں جذب مستی میں اپنے وہ بیٹھا کرتے تھے. پھر ایک اور قوالی تھی جو بہت شوق سے آپ سنا کرتے تھے کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام, پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں. میری ہمت دیکھیے, میرا کلیجہ دیکھیے, ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں. تو سما بہرحال شوق سے آپ سنا کرتے تھے. اور شام میں کچھ مصروفیات جو مجھے خوشاب کی یاد ہے, میں کچھ عرصہ اپنے بچپن میں اس شوق میں کہ بابا جی کے ساتھ رہنا ہے, تو میں چھٹیوں میں 1-1 مہینے کے لیے بھی, میں 1-1.5 مہینے کے لیے بھی میں خوشاب جا کے رہا کرتا تھا ان کے پاس. تو وہاں پر صبح کے وقت نا بابا جی نے مجھے ایک دن ایک رات کی بچی ہوئی روٹی دی اور کہا کہ یہ چھت پہ لے جاؤ اور جا کے نا پرندوں کو کھلاؤ. میں روٹی لے گیا تو کوئی ایک آدھ پرندہ تھا, کوا تھا کو بیٹھا, تو میں نے وہ روٹی پھینکی تو اس نے کچھ کھائی, کچھ چھت پہ پڑی رہی. تو اگلے دن میں نے پھر خود سے روٹی مانگی, میں نے کہا جی وہ دینی ہے پرندوں کو روٹی. تو جب میں روٹی لے کے اوپر گیا تو ایک کی جگہ پر کچھ زیادہ کوے آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ روٹی ان کو کھلائی,
ایک کی جگہ 2 روٹی کھلائی. تو تیسرے دن پھر میں روٹی لے کے اوپر گیا تو کوے پہلے سے زیادہ ہونے شروع ہو گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اتنے زیادہ کوے ہو گئے تھے کہ میں پھر دادی ماں سے، اپنی اماں جی جو تھی، ان سے میں کہا کرتا تھا کہ آپ نا میرے لیے اسپیشل روٹیاں پکایا کریں. تو 5 6 7 روٹیاں تک میں اوپر چھت پہ لے کے جاتا، اور وہ اتنے اوپر زیادہ وہ کوے اس وقت میرے انتظار کر رہے ہوتے تھے. تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کہیں یہ روٹیاں دیکھ کے مجھ پہ نہ کوئی اٹیک نہ کر دیں. لیکن وہ بڑے سکون سے بیٹھتے تھے کوے، اور میں ان کو روٹی کھلاتا تھا. یہ بابا جی نے شروع کروایا تھا کام کہ پرندوں کو روٹی کھلانا کیا ہوتا ہے. بابا جی حکا پیتے تھے، اور حکے کا وہ کوئلے میں گرم کر کے لاتا تھا، اور وہ چمنی میں اس کی وہ بنایا کرتے تھے. بابا جی گھڑے کا پانی پیا کرتے تھے. فریج تھا اس وقت، لیکن آپ کو گھڑے کا پانی پسند تھا. اور بابا جی کے پاس ایک وہ سلور کلر کی کولی ہوا کرتی تھی، جسے وہ جام کہا کرتے تھے کہ جام میں پانی پینا ہے. تو اسی میں وہ پانی بھی پیا کرتے تھے. اور جیسے شام ہونی تو شام میں جو صحن تھا اس میں پانی کا چھڑکاؤ کرنا، چھڑکاؤ کر کے چرپائیاں باہر لگا کر بیٹھنا. اور ریڈیو اس وقت ایک بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی، ریڈیو لگا کے بیٹھنا. تو شام میں نا ایک پروگرام آیا کرتا تھا، نظام دین. تو وہ نظام دین جو ہے نا، وہ پروگرام شام کو بیٹھا کرتے تھے اور وہ سنا کرتے تھے. اور قریب کے جو لوگ تھے، قریب کے رشتہ داری تھے ہمارے، کچھ دوست احباب بھی تھے بابا جی کے، وہ بھی تشریف لاتے تھے. اور شام کو ایک چھوٹی سی وہ محفل سی ایک بن جاتی تھی، وہاں بیٹھا کرتے تھے. بابا جی کا جو ادبی لگاؤ اور دینی لگاؤ جو تھا نا، وہ بہت زیادہ تھا. آپ اکثر سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہوا کرتے تھے، وہ بھی گنگنا رہے ہوتے تھے، اور ساتھ ان کے اوپر نا ایک رکت بھی آ جاتی تھی کہ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور شعر پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے ہیں، اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کیفیت میں ہیں. تو بہت زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ انوالومنٹ ہوا کرتی تھی اسی معاملے میں. ہمارے ہمسائے میں ایک ہمارے رشتہ داری رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حافظ منظور صاحب. ان کے بیٹے نے یہ مجھے واقعہ سنایا کہ حافظ صاحب جو تھے وہ پیشے سے حکیم تھے، لیکن چونکہ ماحول، دینی ماحول ایسا تھا کہ سب دین کے حوالے سے ڈسکشن، آیات کے حوالے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے. تو وہ جب اپنی حکمت والی جگہ پر جایا کرتے تھے تو ان کا بیٹا کوئی نہ کوئی ان کو وہ ایک ویل چیئر کے اوپر لے کے جاتے تھے ان کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں حافظ منظور صاحب کو گھر سے لے کے نکلا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے نا بھائی صاحب سے میں نے نا ملنا ہے، تو مجھے دروازے تک لے جاؤ. تو کہتے ہیں میں جب دروازے پہ لے کے گیا تو دروازے سے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب فلاں آیت جو ہے نا جی، اس کا مطلب تو مجھے ذرا سمجھا دیں. تو بابا جی نے اندر سے ہی جواب دیا کہ منظور، اس کا مطلب جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے. تو حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی جی اس کا مطلب یہ نہیں بنتا. تو بابا جی نے جواب دیا کہ منظور، جس کا مطلب حضور پاک نے خود سمجھا دیا ہو، اس کا اور مطلب کیا بنتا ہے. تو یہ ایک خاص جو مہربانی تھی بابا جی کے ساتھ کہ دینی لگاؤ اس حد تک، اولیاء اللہ سے نسبت اور بزرگوں کا فیض ان کے چہرے سے چمکتا تھا. ان کا چہرہ اتنا روشن تھا، آنکھیں ان کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بھویں ان کی موٹی تھی، باریش تھے، سفید داڑھی، اتنا خوبصورت ان کا چہرہ بنتا تھا. بابا جی نے ماشاءاللہ ہیلدی لائف گزاری، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں بڑے حاضر دماغ بھی تھے، اور بچوں کے ساتھ بچوں جیسے ماحول میں بات کیا کرتے تھے، خوش و خرم رہا کرتے تھے، خوش رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے. سادہ زندگی ان کا شیوا تھا، سادگی میں رہے، سادگی پھیلائی انہوں نے، محبت میں رہے، محبت پھیلائی انہوں نے. تو میں نے اپنی زندگی میں بابا جی کے وصال پر جتنا میں نے سرکار کو روتے دیکھا، میں نے اتنا کسی کے جانے پر روتے نہیں دیکھا. بابا جی بہت قیمتی آدمی تھے. ان کا
جو قبر مبارک ہے خوشاب میں ہے، اور جب بھی میں خوشاب جاتا ہوں بابا جی کو سلام کرنے ضرور جاتا ہوں، اور اس گھر میں، خوشاب کے گھر میں وہ ان کی خوشبو اور ان کی باتیں آج بھی محفوظ ہیں۔ بابا جی کا چیپٹر بہت بڑا ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی دوبارہ اور بھی یادیں لے کے میں حاضر ہوں گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ بابا جی کی یادیں ہمارے دلوں میں ہیں، ان کا خون ہماری رگوں میں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔